بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکریات۔ محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ گفتگو کے سلسلے میں محترم رانا شفیق پسروری صاحب، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہمارے ساتھ ہیں۔ رانا صاحب سے ہم آج کا سوال یہ ہے کہ یوم تکبیر جو 28 مئی کو پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم دن ہے، تو اس یوم تکبیر سے رانا صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان نے کتنے فوائد حاصل کیے اور آئندہ بھی فیوچر میں اس دن کے کتنے فائدے اس وطن عزیز کو ہوں گے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، پاکستان کے بارے میں پورے عالم اسلام میں یہ بات عام ہے، اور یہ الفاظ ہیں شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ تو اسلام کا قلعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے عالم اسلام کا جو مدافعاتی نظام ہے اس کا محافظ ہے پاکستان۔ پاکستان کے پاس طاقت جتنی بھی ہوگی وہ کم ہوگی، اور یہ طاقت جو ہے وہ کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں، یا بد امنی کے لیے نہیں، یا فسادات کے لیے نہیں، بلکہ طاقت ہے یہ امن کے لیے۔ جتنے آپ طاقتور ہوں گے اتنا ہی امن آپ کو میسر رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ملکوں کے استحکام میں، ملکوں کے وقار میں، ملکوں کی ترقی میں طاقتور ہونا بہت ضروری ہے۔ علامہ اقبال جو مصور پاکستان تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ وفاجات۔ پاکستان نے جب ایٹمی دھماکے کیے، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت انڈیا نے 5 دھماکے کیے تھے اور ایک رعب طاری کرنا چاہتا تھا پاکستان پر۔ تو پاکستان کے عوام جو ہیں انہوں نے اپنی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے قائدین کو، جو سیاسی قیادت تھی، جو فوجی قیادت تھی، ان کو مجبور کیا یا ان کو انگیخت کیا کہ وہ انڈیا کا جواب دیں۔ اور پھر انڈیا کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں پاکستان کی طرف سے 6 دھماکے کیے گئے۔ وہ 6 دھماکے صرف تعداد میں زیادہ نہیں تھے، بلکہ اپنی قوت کے لحاظ سے بھی ان سے زیادہ تھے، اور پوری دنیا نے مانا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے پوری دنیا کی 6ٹھی ایٹمی قوت بنی، اور پورے عالم اسلام میں پہلی اسلامی قوت کہہ لیں کہ وہ بنی۔ اور اسی کا نتیجہ ہے، اگرچہ اس کے بعد بڑی پابندیاں لگائی امریکہ نے، یورپین ممالک نے، استعماری دیگر ممالک میں، لیکن پاکستان کی ایٹمی قوت ہونے ہی کا باعث ہے کہ اس پر کھل کے انڈیا حملہ نہیں کر سکا۔ اور آج یہ جو الحمدللہ اس سال مئی کے اندر 10 مئی کو جس طرح ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے انڈیا کو پاکستان کے مقابلے میں، وہ اسی قوت ہی کا نتیجہ ہے۔ الحمدللہ جو پاکستان نے، اگرچہ پاکستان نے رقبے کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے انڈیا کے مقابلے میں 10 گنا کم ہے، یعنی وہ 10 گنا زیادہ ہے، لیکن صرف 3 گھنٹے کے اندر پوری دنیا کو یہ باور کروا دیا کہ اس علاقے کے اندر اگر کوئی ٹیکنیک کے لحاظ سے بھی، طاقت کے لحاظ سے بھی، جذبے کے لحاظ سے بھی کوئی ملک اوپر ہے تو وہ پاکستان ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ رانا صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو 10 مئی کا جو انڈیا نے جو ایک ناپاک حرکت کر کے وطن عزیز پاکستان پر ایک حملہ کیا، تو کیا یہ جو 28 مئی کا جو ہمارا تاریخی دن تھا، اس دن جو اللہ نے ہمیں فتح اور جو کامیابی دی تھی، یہ اسی کے پس منظر میں تھا؟ یعنی اللہ نے اسی ایک گفٹ یا تحفے کی وجہ سے ہمیں 10 مئی کو بھی سرفراز فرمایا؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ملک صاحب کہ اس وقت سے لے کے اب تک ہمارے جو ٹیکنیکل شعبہ ہے افواج کا، وہ مسلسل کام کر رہا ہے اور اپنی قوت کو بڑھا رہا ہے۔ اگرچہ کئی مراحل ایسے آئے کہ جب کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا، اور یہ پراپوگنڈا عام ہو چکا تھا اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی کہ پاکستان گیا سو گیا، بلکہ ہمارے جو دوست ممالک تھے جو سمجھا کرتے تھے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، طاقتور ہے، ہمارا دفاع کرے گا، انہوں نے اسی پراپوگنڈے سے متاثر ہو کر ہمارے دشمن کے ساتھ تاجرانہ تعلقات بڑھا لیے، بہت زیادہ بڑھا لیے۔ لیکن یہ جو ابھی بنیاد مرصوص اور جسے کہا جا رہا ہے کہ مارکہ حق، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی دوست اب واپس پلٹ کے آ رہے ہیں پاکستان کی طرف، اور پوری دنیا کے اندر یہ مانا گیا کہ جارحیت تو کی تھی انڈیا نے، لیکن اس کا دندان شکن جواب دیا، برمحل جواب دیا، اور چند گھنٹوں کے اندر اس کو جس طرح ناک رگڑنے پہ مجبور کیا ہے، یہ پاکستان کی ٹیکنیکل جو ہے یہ قوت کا اور ٹیکنیکل مہارت کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہارت جو ہے یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، ورنہ اللہ کی توفیق نہ شامل حال ہو تو انسان جتنی چاہے کوشش کر لے
وہ اپنا کامیاب نہیں، ہمت ہی نہیں پیدا ہوتی. جی بے شک بے شک. کسی کے پاس جتنی چاہے بڑی گن ہو، ہمت ہوگی تو وہ چلائے گا، چلائے گا. جی بے شک. صلاحیت ہوگی تو چلائے گا. تو چلائے گا. اللہ کی طرف سے یہ توفیق ہمارے شامل آنا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس انداز سے دیکھیں نا، بنیان و مرصوص جو ہے وہ قرآن پاک کے ایک حوالے سے اپنا کیا گیا، جی پھر جو مسائلوں کے نام رکھے کہ وہ اسلامی ہیں. جی بے پھر شک. یہ ہے کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی توفیق کا ایک باعث ہے کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ بھی الحمدللہ. حافظ قرآن ہیں. جی یقین اور بالکل. یہ دیکھیے کہ اس مرحلے پہ، مارکہ حق کے مرحلے پہ الحمدللہ تمام قوم جو ہے، قوم کے تمام طبقات، سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، ساری کی ساری فوج کے ساتھ مل کر جی بے کھڑی ہو شک گئی کھڑی تھی. ہیں. کانہم بنیان مرصوص، بننا یہ اس کا مطلب یہی ہے. شیشہ سی سپلائی پڑائی ہوئی دیوار. دیوار کی مانند ایک ہو ماشاء گئی. اللہ. جی بالکل بالکل. رانا صاحب آخری سوال، 28 مئی کے حوالے سے آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی توفیق شامل حال رہے، اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط رہے، اور اپنے جو نظریاتی اساس ہے اس کے اوپر آپ قائم رہیں. تو کم ہمتی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور دل کو چھوٹا نہ کریں. آپ بہت بڑے ہیں. اور یہ جو پراپوگنڈا کر کے آپ کے دلوں کو چھوٹا کیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، غیر ترقی یافتہ ملک ہے، غریب ملک ہے، اس پراپوگنڈے میں نہ آئے. آپ ہمارے مستقبل کے ہیرو ہیں. ماشاء اللہ. ہمارا مستقبل آپ کے ساتھ وہ بستا ہے. آپ ہمت باندھیں، اور جو کردار ادا کرنا ہے وہ ہیرو کا کردار ادا کریں، بزدلی کا کردار ادا نہ ماشاء کریں. اللہ. بہت شکریہ رانا صاحب. یقیناً زندہ قومیں اپنے قومی دن، قومی تہوار کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، اور قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے قومی اور اسلاف کے کارناموں کو زندہ رکھیں. بہت شکریہ. شعر سنا دیے تھوڑی.